آپ اب یونین کونسل وائز بھی قوم کو تقسیم کریں گے. آپ پہلے ڈویژن وائز تقسیم کر رہے ہیں. پہلے آپ نے کہا جی پاکستان الگ ہے ہم الگ ہیں. آپ نے امت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. ہم پاکستان کے زیر انتظام نہیں, ہم زیر حفاظت ہیں. یہ قابض افواج نہیں, یہ محافظ افواج ہیں. جس دن آپ نے قابض افواج سے مقبوضہ کشمیر کا 75% 80% رقبہ خالی کرا لیا, یہ فقیر آپ سے عرض کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر محافظ افواج سے یہ خطہ بھی ہم درخواست کریں گے بھائی خالی کر دیں. آپ نے 1 انچ تو لیا نہیں. یہ جو خطہ یہ ہمارے اسلاف نے لیا. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم حق کے ملکیت اور حق کے حکمرانی کی کانفرنس کر رہے ہیں. وہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے شہداء جن کی یادگاریں, جن کی میتیں چپے چپے پر ہیں, بارڈرز پر ہیں, شہروں میں ہیں, پنچ میں ہیں, میرپور میں ہیں, مظفر آباد میں, اور ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے 100 سال مہاراجا کے خلاف جنگ لڑی, جدوجہد کی, اور 80 سال کے بعد انہوں نے مہاراجا سے ایک اسمبلی بنوائی. یہ پہلا قدم تھا. اور پھر اس کے بعد 1947 میں انہوں نے آزادی حاصل کی. ہمیں ہمارے اسلاف حق کی حکمرانی بھی دے گئے, حق کی ملکیت بھی دے گئے. اگرچہ یہ حق کی حکمرانی اور حق کی ملکیت ادھورا ہے, اس وقت تک ادھورا ہے جب تک ہم پورے کشمیر کو آزاد نہ کرا لیں, جب پورے کشمیر کے باشندوں کو حق کی خود ارادیت نہ مل جائے. آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ حکومت کے ساتھ مل کر کل کی بات کرتے. آپ جس کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں کہ ہم حق کی ملکیت حق کی حکمرانی لیں گے. آپ کے حق کی ملکیت کی, حق کی حکمرانی کی اس ریاست کو, ریاست کے باشندوں کو قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہمارے اسلاف اپنی قربانیوں کے نتیجے میں الحمدللہ ہمیں ایک ڈھانچہ دے گئے ہیں, ایک حق کی ملکیت دے گئے ہیں, حق کی ریاست دے گئے ہیں, حق کی حکمرانی دے گئے ہیں. اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہے, اس میں ہم سے غفلت ہوئی ہے, اور اس غفلت کو اب دور کیا جا رہا ہے. تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ ہر بات پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں جی آٹا گوندے ہلدی کی ہیں؟ بھائی جب آٹا گوندیں گے تو ہلیں گے نا, جب ہم نکلیں گے موومنٹ کریں گے تو کسی نہ کسی کے مفاد کو تو نقصان پہنچے.